الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا۔ سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں کئی واقعات گزر چکے، جس میں سے اصحاب کہف کا واقعہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے طریقے، سب سے پہلی بنیاد اس کی ایمان اور اس کی حقیقت سے بندے کو جڑنا ہے۔ جس کو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر تذکرہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ سارا کلام پاک صراط مستقیم کی وضاحت کرتے چلتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے محبوب، مقرب، سب سے بڑی فضیلت اور مرتبے والے اللہ کے بندے ہیں، حقیقت انسانیت کی ہی ہے۔ مخلوقات میں انسان نامی مخلوق سے تعلق رکھنے والے، مگر ہیں معصوم، عصمت والے، عصمت، پاک، محفوظ، ہر قسم کی غلطی سے، گناہ سے پاک، زندگی کا ہر لمحہ، ہر فکر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سوچنا، کہنا، فرمانا، جو انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے سانس کی آوک جاوک سے جوڑ کر رکھا ہے، ہر پہلو اللہ کے حکم اور منشا، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اس کی حقیقت سے جڑے ہوئے افراد ہیں۔ جو انسانیت کا کمال ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی کتابیں اردو میں بھی سنیں گے یا پڑھیں گے آپ، انسان کامل ہیں، تو انسان ہیں، انسانیت کا کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے تذکرے اس دنیا کی زندگی میں مشقتوں سے، مصائب سے، جد و جہد سے جو بھری ہوئی ہے، ان تمام مراحل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی گزارا۔ ان تمام چیزوں میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہے۔ عنایت خداوندی خاص تھی ان کے ساتھ۔ چلیے، سب سے بڑے مقام پر ہیں، لیکن قرآن کا ایک قابل لحاظ حصہ ایمان اور اس کی حقیقت کو سمجھانے اور بتانے، بندے کو، وہ بندہ جو ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو انسانیت کے کس کمال تک تو پہنچ سکتا ہے، جو انبیاء نہیں تھے، انبیاء کی اتباع فرما برداری کرنے والے تھے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے جو اپنا مقدس کلام اور ہدایات وغیرہ ہر قوم کو کسی نہ کسی نبی کے ذریعے سے، کوئی نہ کوئی کتاب کے ذریعے سے جو بتایا گیا، اس کے اوپر قائم اور باقی رہے۔ وہ نمونے اس امت کو بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ جو نبی نہیں تھے، لہذا مسلمانوں، نبوت اور نبی علیہ السلام اور علیہ السلام اپنے نبی سے
سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کے اعتراف کے ساتھ جڑنے کا نام تو اسلام ہے۔ تم بھی جب اسلام سے جڑے ہوئے ہو، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے طریقے کیسے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس تمام مخلوق میں انسان نامی مخلوق کے ساتھ جوڑ دیا، تو پھر انسانیت والی حقیقت کو پیدا کرو، وہ کیسا ہوتی ہے؟ تو انبیاء نہیں تھے، ان کے تذکرے فرمائے سادے سیدھے الفاظ میں، اللہ کے محبوب بندے تھے، بزرگ تھے، خوف خداوندی سے جڑے ہوئے تھے، دنیا داری کے لاو لعب میں اپنے دل کو لگائے نہیں رکھا تھا۔ اس سورے میں ایسے دو واقعات تفصیل کے ساتھ گزرے، ایک اصحاب کہف کی جو 7 افراد پر مشتمل تھے۔ کمال یہاں تک بھی یہ ہو گیا، ان 7 افراد کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، لیکن اس کو بھی مقام نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے ساتھ اس کے بھی مقام کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا تھا۔ پھر ایک واقعہ 2 ساتھیوں کا، جو حقیقت میں جو 2 بھائی تھے، پھر حقیقت میں دنیائی حکومت و اقتدار سے جڑے ہوئے بادشاہ کے فرزندوں میں سے تھے۔ ان میں سے ایک نے ایمان کے حقیقت کو اپنا لیا، دوسرا دنیا اور دنیا داری کی حقیقت کو اپنا لیا۔ کثرت کے ساتھ دنیا ملنے کے باوجود بھی اس کی دنیا اس کو اس دنیا میں ہی کام نہیں آئی، یہیں پر خسارہ پا لیا، چونکہ فکر صحیح نہیں رکھا۔ دنیاوی زندگی کو آخرت کے ساتھ جوڑ کر نہیں رکھا، تو اس کا دوسرا ساتھی یعنی دوسرا بھائی جو ایمان اس کی حقیقت کو جڑا ہوا تھا، کثیر بڑی رقم، چونکہ بادشاہ سے جڑا ہوا خاندان تھا، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اسی کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کر لیا، اللہ کی نعمتوں کی طرف جڑ گیا، دنیا بھی چلی، نیکی کے ساتھ سعادت مند رہ کر زندگی گزارا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کا انعام اس کو بڑا عطا کر کے جانے کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اب ایک واقعہ اس کے اندر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ کے خاص بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بتلا دیا، اے موسیٰ، ہمارے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں، بعض بندوں کو ہم خصوصی عنایات عطا فرماتے ہیں، آپ سے تھوڑی سی ایک جواب دینے میں ہلکی سی لغزش ہوئی تھی، گناہ نہیں ہوا تھا۔ پیغمبروں میں سب سے بڑے پیغمبر گزرے ہوئے انبیاء میں علیہ السلام، ہمارے پیغمبر کے بعد آخر زمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمام پیغمبروں میں پچھلے جن کی بڑی تعداد ہے، اللہ تعالیٰ صحیح تعداد جانتے ہیں، امتوں میں بھی آپ کی امت سب سے بڑی، اللہ کی مقدس کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب جو تورات کے نام سے ہے آپ کو عطا ہوئی۔ اس کتاب کو قائم باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے۔ جب جب انسان غلطی اور خطا کرتا گیا، دین کے ساتھ اپنے جوڑ کو، رابطے کو رکھ کر دعویٰ کر کر سادے سیدھے الفاظ میں امت موسویم پر قائم ہوں کا دعویٰ رہا، مقاصد انسانیت، مقاصد دین کی اتباع میں غلطیاں اور فرق پیدا کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے بھیجتے گئے۔ جب آخرکار انسان کی خطائیں بہت ہوئیں، پھر بعد میں دوسرے پیغمبر
عیسیٰ علیہ السلام کو پھر مقدس کتاب انجیل کے ذریعے سے بھیجا، پھر آخر کتاب یہ کلام پاک ہے۔ لیکن جب آپ سے سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کو مان کر آپ کے امتیوں میں سے ایک امتی جو علم و کمال کے اندر پہنچا ہوا تھا، علم پیغمبری اور پیغمبرانہ شان موسیٰ علیہ السلام میں جب دیکھا، وہ دیکھنے کی وجہ کیا تھی؟ فرعون اور فرعونیوں کا ظلم و زیادتی جب انتہا کو پہنچی، 20 سال اس پر گزرے، صرف ایمان پر باقی رہنے، ایمان سے جڑے ہوئے رہنے، یعنی مسلمان کہلانے کی بنیاد کے اوپر اس دنیا میں دنیا والوں نے دنیاوی حکومت، اقتدار، دنیاوی طاقت کے اسباب کو مہیا کر لے کر ان کو اس دنیا کے اندر جینا، زندگی گزارنا دو بھر کر دیا، دشوار کر دیا، اپنی نظروں سے نیچے گرا دیا، غلامی کی زنجیروں میں جوڑ دیا، جیسا اپنے لیے سمجھ میں آیا قانون وضع کر لیا، بنا لیا، ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی۔ اس ظلم و زیادتی کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک طویل زمانہ گزارا، جانی نقصان اٹھائے، مالی اعتبار سے درجہ گرا کر رکھے، تو ایسی کیفیت دنیا میں کئی بار ہوئی ہیں۔ کم و بیش آج کی دنیا میں بھی اس جیسا منظر واضح اور صریح انداز میں آج کل کے زمانے میں واضح طور پر ہے۔ پھر ان جیسی چیزوں کا قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا لا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز کا نمونہ، وضاحت، فکر ہم نے اس کلام پاک میں ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں، یعنی تمہارے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ نہ صرف موجود ہے، نمونے بھی موجود ہیں، مثالیں بھی موجود ہیں۔ اس لیے اس کو ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ذکر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، لفظ اذ آتا ہے تم سے پہلے زمانے، قدیم زمانوں میں گزری ہوئی چیز کو یاد دلانا، آنے والی چیز کو بتانا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ فتح ہونے کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب مسلمانوں، تم کو ابھی مکے کی فتح یابی نصیب نہیں ہوئی، لیکن ہوگی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ آنے والے زمانے سے بات کو یاد دلانا ہو تو اذا کے ذریعے سے شروع ہوگا۔ گزرے ہوئے زمانے سے بات ہے تو اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ عربی میں استعمال اس کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ چیز بھی تمہارے اپنے زمانے کی نہیں ہے، تمہاری اس پیغمبر کے زمانے کی نہیں ہے، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے جڑی ہوئی بات ہے۔ اس کے اندر بات تم کو بتانا ہے، کئی پہلو بتانا ہے، معترضین کے اعتراضات کو دفع کرنا ہے، ایمان اور اس کے حقیقت کو ظاہر کرنا ہے، اپنے رب سے تم کو جڑے رہنے کے طریقے اور سلیقے کیا ہیں اس کو سمجھا دینا ہے، تاکہ تم اپنے ایمانی جوڑ اور رابطے کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ تعلق اور رشتے کو کیسا بنائے رکھ سکتے ہو۔ اور جب کوئی چیز کمال کی پیدا ہو جائے تو اس میں تواضع، عاجزی، انکساری کا پہلو اختیار کرتے ہوئے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرنا ان تمام لوگوں میں یہ سب کے سب گرے ہوئے نادان جاہل ہیں،
میں سب سے زیادہ فوقیت آج کے زمانے میں رکھتا ہوں، یہ خیال نہیں لانا۔ گرچہ کہ ایسی خوبیاں تمہارے رب نے تمہارے اندر پیدا کیا ہے، عطا کیا ہے، تمہاری قسمت میں منتقل بھی کیا ہے، اس میں انانیت کا پہلو نہیں لانا۔ تو فرعونیوں کو ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا ملک مصر وغیرہ جو اب تک دنیا والوں نے کمزور بنا کر، کمزور سمجھ کر رکھا تھا، لیکن یہ ایمان کو اپنے دامن سے جانے نہیں دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر فوقیت، غلبہ عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو وعظ و نصیحت، طرز زندگی، اسلامی رنگ کیسے ہوتا ہے، الفاظ چاہے جو بھی بولیے آپ اپنے امتیوں کو سمجھائیے۔ اس کے اندر دوسرا ایک پہلو، ہم مسلمان ہیں، کافی ہیں، ہم کو سننے کی کیا ضرورت، پھر ہم کو دوبارہ بار بار پڑھنے کی کیا ضرورت، پھر اس کلام پاک کے واقعات کو، نمونوں کو بار بار سمجھنے کی ہمیں کیا ضرورت، یہ خیال ہرگز نہ لائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو سمجھو، جانو، اپنے ایمان کو تازہ کرو اور پختہ کرو، ایمان کا جائزہ بار بار لیتے رہو۔ اللہ نے حکم دیا، کلام پاک ہر چیز کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے بواسطے پیغمبر امتیوں کے لیے۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کے واقعے کو ذکر بھی کر دیجئے جس وقت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے ساتھ رہنے والے خادم سے، یا یوں کہو اپنے شاگرد سے، یا یوں کہو جو آپ سے تربیت پانے کے لیے آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے اس شخص سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب وعظ ہوا، نصیحت ہوئی، ہر شخص کے دل پر رقت طاری ہوئی، رونے گڑ گڑانے لگے، ایمان کے حقائق سمجھ میں آنے لگے۔ ایک بندے نے یہ سوال کر بھی لیا کہ سب سے زیادہ علم واقعی آپ ہی کو ہے، بہت اونچا بلند و بالا علم نظر آتا ہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی اور بندے کو ہو سکتا ہے؟ ایک سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب یہ چاہتے تھے، جیسا مفسرین وضاحت کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں کس بندے کو کیا کیا عطا کر رکھے ہیں، لیکن آپ نے سرسری جائزہ یہ لیا اس وقت کے زمانے کے پیغمبر اور علوم الہی راز اللہ تعالیٰ سے جو آپ کو نصیب ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس وقت کی دنیا میں اس میں اور کوئی نہیں ہوگا، یہ خیال کرتے ہوئے کہہ دیے ہاں یقیناً مجھے زیادہ علم اللہ نے عطا کیا ہے، یعنی اس وقت میں زیادہ جانتا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑا سا تواضع انکساری والا پہلو نہیں پا کر فرمانا چاہیے تھا، یہ تھا کہ اللہ خوب اور بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے ہلکی لغزش بھی ہونا نہیں ہے، تو اس کے وضاحت کر دے کر پاک صاف کر دیتے ہیں، صحیح منزل پر ٹکا دیتے ہیں۔ تو اس طرح مسلمان کو، ہر مومن کو تاکید ہے، جہاں جہاں ایسے لغزشیں ہوتے چلیں گی تم سدھرنے کی فکر کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم یہی ہے، تو پھر ہم تمہاری ہدایت، رہنمائی صحیح راستے کے اوپر لاتے ہیں، تمہارے قدم ڈگمگائے نہیں جائیں گے، رحمت خدا بندی اور اس کا فضل
اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ رہے گا جب تم اس کے ساتھ لگ جاؤ اور اللہ کے ساتھ اس کی فکر میں لگے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ چند چیزیں ویسی بھی ہیں جو آپ کو عطا نہیں کیے ہم، اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن ہم آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں، ایک بندے سے ملاقات بھی کروا دیتے ہیں، نام بھی بتا دیا۔ اب تڑپ ہوئی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو، اس بندے سے مجھے ملاقات کروا دیجیے۔ اے رب تیری مقدس کتاب جو تو مجھ کو دیا ہے، اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور چیز ہے جو سمجھائے رکھے ہیں، میں ایسے بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس واقعے کے ضمن میں اس امت کو ایک سبق ہے، اللہ سے، اللہ کی ذات سے جڑا ہوا، اللہ کی مخلوق میں نیک اور بڑا درجہ رکھنے والا، اس سے ملنے کی تڑپ بھی پیدا کرو۔ اس میں جو جد و جہد ہوگی یہ بھی اطاعت عبادت ہے، اپنے رب سے قریب ہونے کا طریقہ ہے۔ پھر اس واقعے سے یہ بھی پہلو، چاہے ایسا کرنے کے لیے، تکمیل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، مال خرچ کر کے جانا بھی پڑتا ہے، مشقت اٹھانا بھی پڑتا ہے، تو اس کی پرواہ کیے بغیر اس کو حاصل کرتے چلو۔ اسی کی وضاحت ہمارے دین اسلام میں کر دی گئی، اطلب العلم ولو کان بالصین، دوری بتانا مقصد ہے۔ علم اور اس کی حقیقت کو جاننے، ماننے، سمجھنے کے لیے اس وقت کے لحاظ سے دور دراز کا علاقہ سمجھا جاتا تھا چین، اتنی دور بھی جانا پڑے تو جاؤ اور حاصل کرو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہیں، اس کی قدرت تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے، اس کی بزرگی اور کبریائی کا تم کو احساس ہو جائے۔ مسافت بھی دور کرو، مشقت بھی اٹھاؤ، دنیا علوم کے لیے تو کر رہا ہے انسان، بولنے بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہی علوم جو یہاں مل سکتے ہیں، وہی علوم ہندوستان کے باہر ممالک میں بھی ملتے ہیں۔ لیکن اس علم کو یہاں حاصل کرنے کے بعد دنیا داری کو بٹورنے اور حاصل کرنے کے اسباب کو عام اس کے تجربے کی بنیاد پر اس نے محسوس کیا، اتنا بینیفٹ نہیں ملنے والا ہے، اگر منتقل ہو جاؤں گا تو بینیفٹ بہت ملتا ہے، کر رہا ہے، منع نہیں ہے، کرے، مگر وہ دنیا داری کا حصہ ہے۔ اسی دنیا داری کو دین سے، ایمان کے ساتھ جوڑنے کا ہے۔ لیکن یہ حقیقت بندے کو بندگی کیا چیز ہے اور کس کا بندہ ہے، وہ کون ہے، کیسا ہے، یہ حیات کیوں ہے، یہ حقائق کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا وہ بندہ مرج البحرین پہ تم کو ملے گا، یعنی اللہ نے قبول کر لیا موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا بتا دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کیسے کیسے ہوتی، کس کے ساتھ کون کس طریقے سے جڑتا ہے، لہذا طویل تفصیل کے ساتھ واقعات کے کئی پہلوؤں کو جوڑ دیا۔ دو سمندر ایک جگہ ملتے ہیں، اس مقام پر وضاحت اور تفصیلات کے مطابق بحر روم اور بحر فارس جہاں ملتے ہیں، اس میں بھی جانب مشرق کے جانب وہاں پر تم پہنچو،
اس بندے سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ مشقت والا سفر ہے، اپنے ساتھ زاد راہ، ضروریات سفر، کھانے پینے کے، کہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آنے نہ پائے، ساتھ رکھ لو۔ اور توشہ بھی جو تیار کرو، مچھلی کو بھن کر تل کر اپنی جھولی میں آج کے لحاظ سے اپنی بیاگ میں رکھ لو۔ تمہاری ملاقات کروا دی جائے گی۔ سفر بڑا کٹھن تھا، دور تھا۔ آپ کی خدمت میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا ہمیشہ، جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبری انہی کو منتقل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت یوشع علیہ السلام کے نام سے ہیں۔ سلسلے نسب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نسب سے، خاندان سے ان کا رشتہ جوڑتا ہے۔ اس نبی کے ساتھ بڑے خاص صفحہ، بڑے قریب مقام رکھا کرتے تھے، خدمت میں لگا رہتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی؟ دنیا بھی اتنی بڑی تھی، سب چھوڑ دے کر نبی کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ نیک اور صالح کے ساتھ جڑے رہنے کے مقاصد اور مفاہیم کو بھی واقعے کے پہلوؤں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت میں اب جو ذکر ہو رہا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے جو آپ کے ساتھ تھے یہ فرمایا، یعنی آپ تیار ہو گئے جانے کے لیے، لا ابرح، دیکھو میں مسلسل اب سفر کرتا رہوں گا، پہنچنا ہے مجھے مرج البحرین کے مقام تک، دو سمندر جو ملتے ہیں، بھلے اس مقام تک پہنچنے کے لیے زمانہ کتنا طویل ہوتا کیوں نہیں، میں کرتا رہوں گا۔ یہ حقبتن کی جمع ہے، 80 برس کے حصے کو حقبتن کہتے ہیں، یعنی ایسے کئی 80 برس گزر بھی جائیں، سارے سیدھے الفاظ میں ہمارے اردو کے محاورے کے لحاظ سے 100 سال سے بھی اگر زیادہ ہو جائیں، یہ سفر تو مجھے کرنا ہی ہے۔ یہ بتا دیا ساتھ چلنے والے کو، تو اس میں آداب سفر بھی بتا دیے کہ دیکھو تنہا سفر عام طور پر نہ کیا کرو، کسی کو سفر میں ساتھ رکھ لیا کرو۔ جب رکھ لیا کرو ایک اس کے اندر، تاکہ فیصلے میں، مسائل کے حل کرنے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں، اس میں سے ایک کو بڑا مان لو۔ تو جینے کا طریقہ، ڈھنگ، سلیقہ، ہر چیز کئی پہلوؤں کے ساتھ قرآن وضاحت کرتے چلتا ہے۔ اور سفر شروع ہو گیا، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اس مقام تک پہنچ بھی گئے، مگر چل رہے ہیں۔ اب واقعات وضاحت مختلف تفاصیل میں روایتوں سے جو ملتا ہے، وہ مرج البحرین کے پاس کچھ چٹانیں اٹھانے ہیں، ان چٹانوں کے بیچ میں ایک چشمہ بھی تھا۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کچھ تھکانے کے بعد چٹان پر لیٹے رہے۔ یہ خادم عبادت کے لیے وہ چشمے سے نکلنے والے پانی سے، روایتوں کے مطابق، قرآن میں وضاحت نہیں، وضو کیا، وضو کے اس پانی کے کچھ خطرات جو جھولی ٹیفن ساتھ لے کر یہ خادم تھے،
اس کے اوپر بھی گرے، اس کے متعلق، وہ چشمے کے متعلق کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کیا حقیقت ہے، ساری حقیقت یہ کہ سب اللہ کی کار فرمائی تھی، اللہ کا حکم تھا، کہتے ہیں وہ آب حیات ہے، یعنی زندگی کا عطا ہونا اس پانی کے ذریعے سے۔ بس چھینٹے گرے تھے، موسیٰ علیہ السلام تھکان سے کچھ استراحت آرام لینے کے لیٹے تھے، اسی وقت ایک عجیب سا دکھے، وہ مچھلی جو ٹیفن میں تلی بھنی ہوئی تھی اچانک زندہ ہو جاتی ہے اور چھلانگ لگاتی ہے، پانی میں چھلانگ لگائی۔ اس واقعے کو بڑا عجیب دیکھا، کئی معجزات دیکھے تھے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے، ان میں ایک واقعہ عجیب سا دکھا، یہ مچھلی پوری زندہ بھی ہوئی، چھلانگ بھی لگائی، پانی میں جب غوطہ لگائی تو پانی ہٹ کر بالکل ایک راستے کے جیسا دکھ رہا ہے، اس کے لیے خاص مقام بنا ہوا ہے، ورنہ پانی ملا ہوا ہلتا ہوا رہے گا۔ اسی میں تعجب کرتے رہے تو اسی کا ذکر ہے، فلما بلغا، جب دونوں اس مقام پر پہنچ چکے، مجمع بینہما، تو وہاں پر نسیا حوتہما، انہوں نے اپنی مچھلی کے بارے میں، پھر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو بتانا خیال نہیں آیا انہیں، آپ اٹھے، چلو سفر اور آگے کرنا ہوگا، چلتے چلے گئے، پوری رات سفر کیا، بہت دور دراز تک آگے پہنچ گئے، لیکن یہ مچھلی فاتخذ سبیلہ فی البحر، جب سر ایک سرنگ، ادھر سے ادھر پار ہونے والا مقام ہو جانا کسی چیز میں، عجیب ایک سرنگ بنا کر نکل گئی اس میں۔ جب یہ دونوں آگے بڑھ گئے، پھر اس کے بعد بھوک کا احساس پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ہوا، احساس ہوا۔ اپنے خادم سے فرمایا، کھانے دو قسم کے ہو، قرآن میں تذکرہ ہو، آج بھی دنیا بھی ہو، یہ جنوبی ہندوستان کے لوگوں کی الگ طبیعت ہے، ایک غدا ہوتا ہے، ایک عشاء ہوتا ہے، دن میں کھائے جانے والی چیز غدا ہے، شام میں عشاء کے آس پاس یا عشاء کے بعد کھائی جانے والی چیز عشاء ہے۔ یا صبح ناشتہ الگ ہونا، دوپہر الگ ہونا، پھر یہ ہونا، پھر دوپہر کے اور شام کے کھانے کے درمیان 4-5 بجے کچھ ہونا، بہرحال کھائیے، منع نہیں ہے۔ تو غذا اللہ ہو۔ اور یہ بھی امام موسیٰ نے اس سفر میں اب ذرا سا تھکان محسوس ہو رہی ہے، بھوک کا تقاضا بھی محسوس ہو رہا ہے، تھکان کو دور کر لیا جائے۔ اس وقت فوراً اس خادم کو یاد آیا، واقعی کی حقیقت میں بتا نہیں سکا تھا، پھر اس واقعے کے بعد کیا کیا تفصیل ہوئی اگلی آیت سے آتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔